السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر جن و انس کو بسانے سے قبل فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف اور تحمید میں مگن اور محو رہتے، اس کے ہر حکم کو بجا لانے کے پابند ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو پیدا فرمایا، اس کو بسایا، اس لیے کہ انسان مکلف بنایا گیا، جواب دہ بنایا گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کو شکر اور ناشکری کے درمیان اختیار دیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے غلطیاں کرنے والا بنا کر بھیجا کہ فرشتے اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق تھی اور قیامت تک ہی ایسے ہے کہ وہ صرف رب کی تحمید، توصیف، تعریف کے لیے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ ان سے غلطیوں کا امکان اللہ تعالیٰ نے ختم کر رکھا ہے۔ سو انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ارادہ کیا کہ یہ انسان جب غلطی کریں گے، گناہ کا ارتکاب کریں گے، خطائیں سرزد ہوں گی تو رب کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ اس زمین پر حضرت آدم کی اولاد پھیلائی گئی ہے۔ ان کی ابتدا
حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ سو جو حضرت آدم کی اولاد جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، غلطیاں ان سے ہونے والی ہیں۔ وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے اچھے گناہ کرنے والے، خطائیں کرنے والے، غلطیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی کو فوری تسلیم کرتے ہوئے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اس سے استغفار کریں، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا یہ تلقین فرمائی کہ جب تم گناہ کرتے ہو، ایسا کام کرتے ہو جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا ہے، تو اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھو، وہ اپنے لیے تباہی کا سامان سمجھو، اس گناہ کا ادراک رکھو، اس کو گناہ سمجھو، صرف اس خوش فہمی میں اور اس خوشی میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس زمین پر اگر کوئی شخصیات ایسی ہیں جو یہ سوچ رکھ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن ان کا کیا حال ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت رسول اللہ جب زندہ تھے، اس دور میں جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا، ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی، تو ہم ایسے سمجھتے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سر پر کھڑا ہے اور ابھی گر جائے گا۔ لیکن افسوس تم پر ہے کہ تم بہت بڑا گناہ کر لیتے ہو اور اس کو صرف ایک بال سے زیادہ اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے۔ ہم معمولی گناہوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس کی مثالوں کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اور اللہ نے ان پر پردہ بھی ڈالا، اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جو اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے جو ہمارے اوپر مشکل آ سکتی ہے، جو مصیبتوں کا پہاڑ آ سکتا ہے، جو جہنم کی آگ ہمیں چھو سکتی ہے، وہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز سے پاک کر دوں، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بدکاری کر دی ہے، زنا کا ارتکاب کر بیٹھی ہوں، گناہ کر لیا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے چین اور سکون نہیں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ پھر آئی، آپ نے جب سوالات کیے دوسری تیسری مرتبہ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہوں اور اس سے حاملہ بھی ہو گئی ہوں، مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے اس گناہ کے بوجھ سے آزاد کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب تم اس بچے کو جنم دے لو تو پھر آنا۔ اب وہ عورت جیسے ہی اس نے بچے کو جنم دیا، وہ بچہ اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آ گئی۔ اب اس کے پاس چھپنے کے، بھاگنے کے، غائب ہو جانے کے کئی ساری صورتیں اور امکانات تھے، لیکن اس نے فوراً آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ بچہ جن لو تو پھر آنا، کہا کہ ابھی جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے تو پھر آنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وہ عورت پھر آئی اور اس نے جلد ہی اپنے بچے کو دودھ چھڑوا دیا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر ساتھ لائی، کہا یا رسول اللہ اب اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ اس عورت کو زمین میں نصف کی حد تک دھنسا کر پھر اس کو سنسار کر دیا جائے. اس پر حد نافذ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے جنازے پر کھڑے ہو رہے ہیں, اس عورت کے جنازے پر کھڑے ہو رہے ہیں, جنازہ پڑھا رہے ہیں, حالانکہ یہ عورت اس نے زنا کیا تھا, بدکاری کی تھی, اس نے اتنا بڑا جرم سرزد کیا تھا, آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر کیسے جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, اس عورت نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھا, احساس کیا, اور پھر رب کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کیا, اور پھر اللہ کے حضور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, اس کو سزا دی گئی, اور رب کے حضور اس نے اتنی شاندار توبہ کی. لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں کے درمیان بھی اس ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے. وہ ایک عورت اپنے اس گناہ کے بوجھ تلے اپنے لیے بوجھ محسوس کر رہی ہے, اس کو اس بات کا غم کھایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ میں اپنے سر پر لے کر رب کے حضور نہیں جا سکتی. اس دور میں ہماری کئی ساری شکایات ہوتی ہیں. ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی کاروبار نہیں چل رہا, کام ٹھیک نہیں ہے, حالات بڑے تنگ ہیں, بڑی مشکلات سے گزارا ہو رہا ہے, اور ہر بندے کی یہ شکایت ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ وہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے آزادی کے لیے رب کے حضور رجوع نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یا رب میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا ہے. جب تم توبہ کرو گے رب آسمان سے بارش برسائے گا, زمین سے تمہارے لیے نہریں بہتی چلی جائیں گی, تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا, رب تمہیں مال و اولاد میں کثرت عطا کر دے گا. یہ اس استغفار کی برکت ہے جو انسان رب سے رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے, وہ اپنے گناہوں پر اصرار کیے رہے, اس کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو, تو پھر وہ یہ مصیبتیں اس کے گناہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. گناہ کیا ہے؟ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مسلمان نہیں ہے. ایک بندہ مسلمان ہے, اس نے کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے, وہ اللہ رب العزت کا توحید کا اقرار بھی کرتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی کرتا ہے, لیکن اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کئی لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے. وہ اپنے والدین کے لیے درد سر ہے, وہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اس کو جہاں پر بھی کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جو اس سے زیادہ خوشحال ہو, اس کے لیے حسد اور کینہ اور بغض اس کے دل میں ہے. وہ ہر حال میں, ہر موقع, ہر لمحہ وہ ہر کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچائے رہے. وہ نہ رب کا حق ادا کرتا ہے نہ رب کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے, اور پھر اس کو یہ خیال گزرتا ہے کہ میں دنیا میں بڑی آرام سے خوبصورت اور بہترین زندگی بھی جیوں اور قیامت کے دن بھی میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بندے کی مثال ذکر کی, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, دو بندے تھے, ان میں سے ایک کے پاس بڑی دولت تھی, باغات تھے, بڑے بڑے باغات, اور ان باغات پر اس کو بڑا فخر تھا. اور دوسرا ساتھی اس کو تلقین کرتا تھا کہ یہ اللہ کی امانت ہے, رب نے تمہیں دے رکھا ہے, اس کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کی طرف رجوع کیا کرو, کوئی نماز پڑھا کرو, کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو, صدقہ کیا کرو, رب نے جو تمہیں دیا ہے, قیامت آنی ہے, رب نے اس کی پوچھ کرنی ہے, استغفار کیا کرو. وہ کہتا ہے اگر قیامت آنی ہے, ما اظن الساعۃ قائمہ, قیامت کوئی نہیں ہے, اگر آنی بھی ہے تو وہ بھی میرے لیے ہے. مجھے دنیا میں جو ملا ہے تو میں دنیا میں عیش و عشرت کر رہا ہوں, دنیا میں مجھے اپنے دماغ کی وجہ سے, اپنے عقل کی وجہ سے اتنا کچھ ملا ہے, اگر قیامت کو بھی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی مجھے ہی ملنا ہے. انسان اس زعم میں رہتا ہے کہ کیا قیامت کیسے آئے گی, کہاں پہ حساب ہوگا, کیسے پکڑ ہوگی. یہ بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ انسان کی اس سوچ کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا
کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بتلائیے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم بھی کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن جو میرا عذاب ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ جب تک انسان اپنے گناہوں کے لیے، اپنے کبیرہ گناہوں کے لیے رب کے حضور زبان سے بول کر معافی طلب نہیں کرتا، استغفار طلب نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، سچے دل کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ رب العزت ایسے بندے کی کوئی چھوٹ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا عذاب اس بندے کے لیے بڑا سخت ہے۔ وہ ساری زندگی ان کاموں میں پڑا رہے اور کہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ کبھی دعا کی بھی ہے، کبھی استغفار کی ہے، کبھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم اس بندے کے لیے ہے جو رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کے تقوی سے اس کا دل لبریز ہے، وہ رب کے پکڑ کا خوف ہمیشہ اور ہر لمحہ اور ہر آن رکھتا ہے۔ اگر اس کا دل اس قسم کے بالکل جذبات سے پاک ہے اور پھر یہ دعوے کرتا رہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ہر گناہ کو اسی طرح کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ اس کے لیے غفور رحیم نہیں ہے۔ اس کی توبہ کی اللہ کے ہاں شرائط ہیں۔ ہر بندہ وہ اس زوم میں خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، معاف ہو جائے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی کم علمی اور جہالت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، گناہ کی بخشش مانگا کرو۔ فإنی استغفر فی اليوم 100 مرہ، میں جو محمد الرسول اللہ ہوں، جو کائنات کا امام ہوں، جو شافی محشر ہوں، جو رب کا محبوب ہوں، جو اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، فضیلتوں اور خصوصیات سے لبریز ہوں، لیکن میں بھی ایک دن میں رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، رب سے اپنے گناہوں کی پکڑ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اگر محمد الرسول اللہ جن کے گناہ رب نے معاف کر دیے ہیں وہ بھی 100 مرتبہ رب سے استغفار کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کس بات کی سستی کر رہے ہیں؟ ہم میں اتنا بڑا زوم کس چیز کا ہے؟ ہمیں اتنی بڑی گارنٹی اور ضمانت کس نے دی ہے کہ ہم رب سے توبہ نہ بھی کریں اور پھر بھی ہمارے لیے ہر چیز، ہر کام آسان کر دیا جائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ سے پہلے انبیاء کرام نے ہر ایسے موقع پر فوراً رب کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور امت اس معاملے میں سوئی رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ ایک توبہ، استغفار، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، خلوص دل کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہے؟ خلوص دل کے ساتھ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، سچے دل کے ساتھ، خلوص خالصتاً رب سے کہ یا رب تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میں نے اپنی جان پر بہت سارے ظلم کیے ہیں، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ اخلاص ہے کہ یا رب صرف تو ہی ہے جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس اخلاص کے بعد انسان اپنے اس گناہ پر ندامت محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں نے رب کی بہت بڑی نافرمانی کر دی ہے، اللہ کے حضور میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم بنا دیا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، اور پھر بھی وہ سمجھتا رہے کہ معافی ہو جائے گی، تو اس قسم کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ احساس کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، ان پر بہتان منافقین نے لگائی، مدینہ کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، بڑی تناؤ پیدا ہو گیا اس حالات کے اندر، مدینہ کی فضا کے اندر۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کرو،
اور جو بندہ رب سے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ، اس کو کوئی ندامت ہے ہی نہیں، اس نے اپنے سامنے گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، گناہ پر گناہ کیے بھی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کو رب کی پکڑ کا اندازہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اس قسم کا گناہ کرتا چلا جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں میں اس قدر بدبخت لوگ بھی ہیں کہ رمضان ان کی زندگی میں آ جاتا ہے اور نماز، حتیٰ کہ جو رمضان روزے کے لیے ہے، اس روزے سے بھی وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، یہ مزدور آدمی ہے، یہ بڑی مشکل ہے، دمے کا مسئلہ ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے۔ اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اس قسم کی تکلیف محسوس تو ہو۔ اگر آپ سمجھیں کہ پیکج لگ جائے، نہ کسی قسم کی کوئی بھوک محسوس ہو، نہ پیاس ہو، نہ کوئی تھکاوٹ ہو، نہ سانس کو کوئی مسئلہ ہو، اور انسان کہے روزہ بھی رکھوں، تو اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایک موسم کوئی ایسا آ جائے، اللہ رب العزت نے انسان پر کشادگی کر دی ہو اور اس موقع پر وہ فائدہ اٹھا لے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ ہر انسان کے لیے اس روزے میں کچھ نہ کچھ تکلیف رب نے رکھی ہے تاکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو، پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے آپ کے اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس کو کوئی بڑی چیز ہی نہ سمجھے، اس کے لیے کوئی یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ پریشانی کچھ ہو ہی نہ۔ اس کے بعد اگلی صورت کیا ہے، اگلی شرط کیا ہے کہ انسان جب رب سے توبہ کرے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ کسی کو آپ کہیں کہ بھائی اللہ سے توبہ کرو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ توبہ کر لیں گے یار، ربی ذرا اس کو کر لیں، ہاں یہ ذرا یہ والا کام میرا ایک ہے پھنسا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے تو بس اس کے بعد توبہ کرنی ہے۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد تک آپ نے زندہ رہنا ہے؟ اس گناہ کے ختم ہونے تک ہماری زندگی برقرار رہنی ہے، کسی کے پاس اس قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ رب نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ انسان کی روح اس کے حلق میں نہ اٹک جائے تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے۔ اگر یہ گارنٹی، ضمانت کسی کے پاس ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو اس دنیا میں گناہ اور نیکی کا کو تصور ہی نہیں ہے، پھر اس کو پتا ہے فلاں وقت میں موت آنی ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے توبہ کر لیں گے، پھر جیسے مرضی زندگی گزارو۔ سو عزیزان گرامی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے کہ انسان اپنی اس دنیا کے اندر رب کی طرف رجوع نہ کرے، اپنے گناہوں پر فوراً اللہ رب العزت کی طرف نہ لپکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر، پھر اگر اس کو گناہ کا احساس ہو، توبہ کرے، استغفار کر لے، سقل قلبه، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کو کوئی احساس نہ ہو، وہ ایک دھبے کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل کالے داغ دھبوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی نہ زیارت ہوگی، نہ رب رحمت فرمائے گا، نہ اس کی طرف سے نظر رحمت ہوگی، نہ انسان کی بخشش ہوگی۔ سو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اس رمضان میں کروائیں، اور اس کے بعد یہ اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی کبھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً رب کی طرف رجوع کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ای وعبدی، یہ میرا بندہ ہے اور یہ اس بات کا ایمان اور یقین رکھتا ہے ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب بھی ہے،
یہ شتر بے مہار نہیں ہے، یہ دنیا میں ویسے چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اس قسم کی کوئی سوچ اس کی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے ان لہ ربن، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کی بخشش کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں، پھر اس کی معافی کر دیتے ہیں، پھر وہ بار بار اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً رب کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ رب العزت بالآخر اس کی توبہ کی انتہا کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندے جا، آج کے بعد جو بھی تو عمل کرے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، چونکہ رب دلوں کی کیفیت کو خوب جاننے والا ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس قدر بڑا اعلان فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کے لیے استغفار کو لازم قرار دیا۔ انسان دنیا میں یہ لالچ رکھتا ہے کہ اس کی وسعت ہو جائے، اس کے مال میں وسعت ہو جائے، اس کی اولاد میں وسعت ہو جائے، وہ ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزارے، وہ مشکلات سے دور ہو جائے، اس کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار لازم کرے، وہ رب کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کو لازم مانگا کرے۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میں قیامت کے دن بھی رب کے حضور کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی استغفار لازم ہے۔ فرمایا ہے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے قیامت کے دن بڑی نہریں ہیں جن کے نیچے، بڑے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے نجات دے دے۔ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والمنفقین، رب کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور خصوصاً صبح کے وقت میں اٹھ کے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہیں۔ صبح کا وقت کون سا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، گرمیوں میں خوب اے سی والا کمرہ ہے، ٹھنڈا کمرہ ہے، اس کے اندر اس کی آل اولاد سو رہی ہے، وہاں سے وہ نکلتا ہے اور ایک جانب مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور گرمیوں میں، سردیوں میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ایک گرم بسترے کے اندر اس کا پہلو گرم ہے اور لیٹا ہوا ہے، لیکن یکدم اس کا دل اس کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوتا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے اس کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اور اس کی جنت کے حصول کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رب نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جو نہ انسان نے کبھی دیکھی ہے، نہ انسانی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے، نہ انسانی دل میں کبھی اس کے بارے میں تصور بھی آ سکتا ہے۔ اس قدر خوبصورت انجام اللہ نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جس قدر دل میں اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس قدر اس کی توبہ کو قبولیت سے نوازیں گے۔ صحیح مسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک فرد نے 99 افراد قتل کیے۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، اور حقوق العباد میں معافی کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے اس سے معافی مانگی جائے، اور اگر پھر ایسا وقت ہو نہ وہ بندہ ملے، نہ وہ اس کے رشتہ دار ملے، نہ کوئی ایسی صورت بنے کہ اس تک پہنچا جا سکتا ہو، تو پھر خلوص نیت کے ساتھ رب سے توبہ کی جائے۔ اس بندے نے تو 99 قتل کیے، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، استغفار کی نیت ہوئی، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عالم بتلایا جائے جس کے سامنے میں اپنا مسئلہ پیش کروں۔ اس کو لوگوں نے کہا فلان جگہ پر ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں گناہ بہت کر چکا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا گناہ کیے ہیں؟ کہا 99 قتل کیے ہیں۔ کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے، اتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس نے کہا اگر توبہ نہیں ہے تو پھر اس عالم کو بھی اس نے قتل کر دیا، اور کہا توبہ نہیں ہے تو کم از کم 100 کی گنتی تو پوری ہو جائے۔ اس نے اپنی 100 کی گنتی پوری کی۔ پھر اس کو خیال آیا، پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں جاگا، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، پھر ایک اور عالم کا اس کو بتلایا گیا۔ پھر یہ اس کے پاس پہنچا، کہا کہ میں اتنے بڑے گناہ کر چکا ہوں، اللہ کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، وہ گناہوں کی بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ رب العزت سے توبہ کرو اور اپنی اس بستی کو چھوڑ دو۔
جن لوگوں میں تم رہتے ہو یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہیں، یہ ماحول ایسا ہے، یہ صحبت ایسی ہے، تمہیں گناہ پر ابھارتی ہے، تم اس علاقے کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس بندے نے توبہ کی نیت سے اپنا وہ علاقہ چھوڑا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی سفر کے درمیان میں تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو موت آئی تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عذاب والوں نے کہا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ساری زندگی اس نے رب کی نافرمانی میں گزاری اور قتل پہ قتل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے 100 قتل کر دیے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ توبہ کا ارادہ لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا، یہ تو راستے میں اس کو موت آ گئی، اخلاص کی وجہ سے اس کا انجام ہمارے ساتھ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ تم زمین کو ماپ لو، اس کی پیمائش کرو، اگر یہ اچھے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ زمین کی پیمائش شروع ہوئی۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا کہ تو سمٹ جا، جو اچھے لوگوں کی طرف کی پیمائش تھی وہ قریب ہو گئی، اور جو برے لوگوں کی بستی کی طرف پیمائش تھی وہ دور ہو گئی، اور اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے، یہ صرف عادت کی بنیاد پر کیا توبہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے، بس یہ والا کام کر لوں، بس اس کے بعد بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، پریشانی ایسی حل نہیں ہو رہی۔ ایک بندے نے تعویذ پہنا ہوا تھا، میں نے پوچھا بھائی آپ تو ٹھیک ٹھاک موحد آدمی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے یہ کیا کام شروع کیا؟ کہتے ہیں قاری صاحب بڑی توحید کرتے رہے ہیں، بڑا عرصہ گزار لیا ہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، اب یہ بھی ذرا کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نہ ہوا تو پھر توبہ کر لیں گے۔ بھئی تمہیں کس نے ضمانت دی ہے کہ اس کے بعد تم نے زندہ رہنا ہے؟ یا اللہ نے تمہیں توفیق دینی ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان استغفار اس صورت میں کرتا ہے، نیکی کا کام تب کرتا ہے جب رب اس کو توفیق دے۔ سو ہمیشہ رب سے یہ توفیق مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو مجھے استغفار کی توفیق ضرور دینا کہ اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش مانگ سکوں، اس حال میں نہ مر جاؤں کہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لیے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بد دعا کی کہ وہ بندہ دفع ہو جائے، حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہی، جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور پھر بھی وہ رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔